حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ کپڑے کا تاجر تھا، کپڑے کی کاروبار کرتے تھے۔ کسی کام کے لیے دکان سے باہر جانا ہوا تو اپنے بچے کو پیچھے دکان پہ بٹھا دیا اور کپڑے کا ریٹ سمجھا دیا کہ بیٹا یہ دو قسم کا کپڑا ہے، ایک ہے خالص ریشم اور اس کی قیمت ہے 400 روپے، اور ایک ہے ناخالص ریشم جس کا قیمت ہے 200 روپے۔ حضرت ابو عبیدہ باہر تشریف لے گئے اور اسی اثناء میں ایک دیہاتی صحابی، ایک دیہاتی بندہ آتا ہے کپڑا لینے کے لیے، بچے سے ریٹ پوچھتا ہے۔ جو ناخالص ریشم تھا جس کی قیمت 200 تھی، بچے نے اس کی قیمت 400 بتا دی تو اس بندے نے لے لیا۔ لینے کے بعد جب وہ مارکیٹ سے نکل رہے تھے، حضرت ابو عبیدہ وہاں سے واپس آ گئے اور پوچھا کہ بھائی جان یہ کپڑا کتنے کا لیا ہے؟ تو اس دیہاتی نے کہا کہ یہ کپڑا تو میں نے 400 کا لیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے کپڑے کی حالت کو دیکھ کر پہچان لیا کہ تو ناخالص ریشم ہے، اس کی قیمت تو 200 ہے، آپ نے 400 کی کیسے لیا؟ آ جاؤ میرے ساتھ۔ تو دیہاتی نے کہا کہ حضرت یہ تو ہمارے گاؤں میں 500 کا بکتا ہے، میں نے اگر 400 کا لے لیا پھر بھی 100 روپے مجھے منافع ہے، اس میں پروفٹ ہے، تو لہٰذا بس ٹھیک ہے۔ ان کا نہیں، آ جائے۔ دکان پہ لے گیا اور بچے سے پوچھا کہ بیٹا آپ نے جو ناخالص ریشم تھا جس کی قیمت 200 تھی، آپ نے اس کو 400 کی کیوں بیچا؟ نہ سمجھی کی وجہ سے بیچا ہے یا آپ نے جان بوجھ کے ان کو دے دیا؟ بیٹے نے کہا بجان میں نے قیمت بتا دیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے دے دے، بہرحال میں نے بیچ دی۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ بیٹے آپ کو ذرا برابر بھی احساس نہیں ہوا کہ آپ نے کسی مسلمان کو دھوکہ دیا، کہ جو 200 کی چیز تھی وہ جو آپ نے کس پہ دے دیا؟ 400 پہ دے دی۔ آپ نے ایک مسلمان کے ساتھ دھوکہ کیسے کیا؟ اور اس دھوکے کی وجہ سے ہی انسان کا جو مال ہے، حلال مال ہے، وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ناپاک ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں یہ فتویٰ ہے کہ اگر آپ سے کوئی چیز لیتا ہے، آپ نے اس کی کوالٹی غلط بتا دی، وہ چیز ہے پاکستانی، آپ نے کہا جاپانی ہے یا فلانی کمپنی کے برانڈ بتا دیا اور وہ تھا نہیں، آپ نے بیچ دیا، تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ لہذا اس دھوکے کی وجہ سے یہ آپ کا جو حلال مال ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اپنے معاشرے کو اگر بنانا ہے تو اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہوگا، تھوڑی روزی پر کفایت کرنی ہوگی۔ اگر آپ صحیح نیت سے اور سچی نیت سے تجارت کریں گے تو اللہ آپ پر اتنے دروازے کھولیں گے کہ آپ کبھی سوچیں گے بھی نہیں۔ اللہ کی نبی نے تو اس لیے یہ حدیث نہیں ارشاد فرمائی التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو سچا اور نیک تاجر ہوگا وہ قیامت والے دن ان کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، نبیین کے ساتھ۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، جو تجار حضرات ہے وہ جو نظرہ اپنے ارد گرد کے حالات کا جائزہ لے کہ وہ آج کل کن کن کاموں میں پڑے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں۔ جو ایک فرض کام تھا، جو ثواب کا کام تھا، اس میں بھی وہ بیٹھ کے پورا دن گناہ کما رہے ہیں۔ اللہ ہمیں جو ہے سمجھ کی توفیق